اگر تو نے فرض کیا نماز روزہ چھوڑ دیا اور یوم محشر میں اللہ نے پوچھا تجھ سے کہ بھائی تو نے نماز روزہ کیوں نہیں کیا، اور تو نے کہا جی اللہ میں تو ناروے میں رہتا تھا، وہاں تو سورج نکلتا ہی 1 گھنٹے کو تھا، ہیں تو سمجھتا ہے اللہ کہے گا او یار سوری یار، ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو زاہد بھٹو نے کراچی سے پوچھا ہے، السلام علیکم، آپ میرے علم میں اضافہ کریں، دنیا بہت بڑی ہے میرے نزدیک، جہاں پر سورج 1 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں روزہ نماز کیسے ادا ہوتی ہے؟ ہاں یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جہاں پر سورج 1 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں روزہ نماز کیسے ہوگی؟ یہ تو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا تو حل ہے ہی نہیں۔ اب جب اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس ملک میں صرف 1 گھنٹے کو سورج نکلتا ہے اور باقی 23 آورز وہاں پر سورج نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ یہ تو مسئلہ ہے، اب یہ مجبوری ہے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے اذا قضیتم الصلاۃ، کہ جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگیں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو ایسا ذکر سیکھ لو کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ ذکر ہوتا رہے۔ یہ جو ذکر قلب ہے یہ نماز سے افضل کیوں ہے؟ دیکھو نماز میں قیام اور قعد ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے ایسا ذکر کر قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اس میں 3 حالتیں آ گئی نا، نماز میں 2 حالتیں ہیں، قیام و قعود، اور یہ جو ذکر قلبی ہے اس میں قیام و قعود وعلی جنوبکم۔ جب نماز قضا ہو جائیں تو ایسی چیز سیکھ لو جو نماز سے بھی افضل ہو، وہ تمہاری نماز کا کفارہ ادا کر دے گی۔ یہ آج کے دور کے لیے یہ آج کے اصل کام تو نماز کا یہی ہے نا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا میں اس کو سمجھتا ہوں 2 طریقے کی ہے، ایک تو ہے پرائیویٹ اور ایک ہے سیریمونیل۔ جو مسجد میں جا کے آپ کر رہے ہیں وہ سیریمونیل ہے، اور جو دل ہی دل میں پوشیدہ جو دل ہی دل میں ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ پرائیویٹ ہے، وہ تو جانے تیرا رب جانے۔ کیوں جی؟ اب اگر تجھے سیریمونیل میسر نہیں ہے تو پرائیویٹ میں آ جا، تو اللہ کو یاد رکھے، اللہ تجھے یاد رکھے، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ پھر یوم محشر میں عذر نہیں ہوگا نا تیرے پاس اگر تو نے یہ نہیں کیا تو۔ اگر تو نے فرض کیا نماز روزہ چھوڑ دیا اور یوم محشر میں اللہ نے پوچھا تجھ سے کہ بھائی تو نے نماز روزہ کیوں نہیں کیا، اور تو نے کہا جی اللہ میں تو ناروے میں رہتا تھا، وہاں تو سورج نکلتا ہی 1 گھنٹے کو تھا، ہیں تو سمجھتا ہے اللہ کہے گا او یار سوری یار، ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں، پھر وہ کہے گا کہ ہم نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اگر تجھ سے نمازیں نہ پڑھی جائیں تو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ایسا ذکر سیکھ لینا اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی جو ہوتا ہے، تو وہ سیکھ لیتا۔ نماز تو 5 وقت کی ہے، وہ تو ذکر ہر وقت کا ہے نا، ہر وقت اس کا کفارہ ادا ہوتا رہتا۔ بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، کہ لوگ رب کو 5 وقت یاد کرتے ہیں، جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی رب کی یاد ہی ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، باجماعت ہو جائیں گے۔ اور عاشق ہر ویلے، وہ ہر وقت رب کو یاد کرتا ہے، ہر وقت رب کی یاد میں رہتا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر بھی کریں نماز سے تو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو نماز آپ نے 5 وقت پڑھی ہے وہ وقتی ہے، اور یہ ہر وقت جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ دائمی ہے۔ یہ وقتی فرض ہے 5 وقت کی نماز، اور یہ ہر وقت کی جو اللہ اللہ ہے یہ جو ہے دائمی فرض ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ اس کا وقتی فرض بھی ادا قبول نہیں کرتا۔ اب تو نے دائمی فرض ادا کر لیا نا، ہر وقت دل میں تیرے اللہ اللہ ہو رہی ہے، اب تو نماز روزہ کیوں نہیں کر رہا؟ مجبوری ہے نا، 1 گھنٹے کو سورج نکلا ہے، اب کدھر سے کرے گا تو یہ تیرا ایکسکیوز اللہ کے پاس ویلڈ ہوگا۔
ویلڈ ہوگا نا. کیوں ویلڈ ہوگا؟ بھائی اگر تیری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو تو بیٹھ کے نماز پڑھ. اللہ تعالیٰ تجھ سے تو نہیں کہے گا کہ بھائی تو نے کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ تو لنگڑا ہے. یہ ویلڈ ہے نا یا نہیں ہے؟ اگر تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھ لے، اللہ سمجھ جائے گا کہ تیری کوئی مجبوری ہے. اجازت دی ہے نا شریعت نے. تو جب شریعت تجھے اس کی اجازت دیتی ہے کہ ٹانگیں نہیں ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو، شریعت نے اجازت دے دی نا، تو اب شریعت یہاں پر کیوں اجازت نہیں دے گی کہ تیرے یہاں 1 ہی گھنٹے کو سورج نکل رہا ہے؟ یہ تیری تو خامی نہیں ہے نا، تو مجبوری ہے نا. Amra TV, the place to connect with God.